من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ یہ مقام خطابت کا اور تقریر کا نہیں ہے۔ فرما دیا مولانا شفیع الرضا زیدی نے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور گزارش احوال واقعی کر کے آپ سے اجازت لے لوں۔ وہ رات بڑی مبارک رات تھی جب مولانا شفیع الرضا زیدی دامہ فضلہ کچھ نوجوانوں کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اغراض و مقاصد کا بیان کیا۔ بات پسند آئی آزادار فاؤنڈیشن اور میں نے ان سے تعاون کا وعدہ کیا۔ دیکھیے، اب یہ لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں، خطابت تو ہے نہیں، اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں میری تقریروں سے۔ ظاہر ہے کہ تقریر تو ہے نہیں، تو کبھی کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، عمرانیات کے علماء نے اس موضوع پر، عمرانیات سے بڑا سوشل سائنسز، اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ پچھلے زمانوں میں حکمران اور بادشاہ بستیاں کیوں بساتے تھے۔ یہ سبجیکٹ ہے اور جو لوگ سوشل سائنسز سے واقف ہیں انہوں نے یہ سبجیکٹ پڑھا بھی ہوگا۔ تو یہ حکمران قسم کے لوگ، بادشاہ لوگ اپنی ضروریات اور ترجیحات کو دیکھنے پر یہ طے کرتے تھے کہ کون سا مقام اور کون سا محل بستی بسانے کے لیے مناسب ہے۔ لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اب کسی کی ضرورت کچھ تھی، کسی کی کوئی اور ضرورت تھی، کوئی سماجی ضرورت تھی، کوئی سیاسی ضرورت تھی، تو بستیاں بسائیں۔ اچھا، اب جو تاریخ نے لکھا کہ بھائی بستیاں بساتے تھے تجارتی شاہراہوں پر کہ قافلوں کے آنے جانے میں آسانی رہے، بستیاں موجود رہیں، بستیاں بسائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی، دوسروں نے لکھا کہ ایک ضرورت اور تھی، بستیاں بساتے تھے بندرگاہوں پر۔ بندرگاہ وہ ذریعہ تھا نقل و حمل کا کہ جہاں سے کشتیاں آتی تھیں، لوڈ ہوتی تھیں، ان لوڈ ہوتی تھیں، تو ضرورت تھی کہ ایک بستی بسائی جائے۔ بستیاں وہاں بسائی جاتی تھی جہاں زمین زرخیز ہو، پھلوں کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہوں، غلے ہوں، تاکہ انہیں نقل و حمل میں آسانی رہے، بستی آباد کی جائے۔ اچھا، بادشاہ جب دیکھتے تھے کہ سرحدیں خطرناک ہیں اور سرحدوں میں شورش ہو رہی ہے تو کچھ بستیاں سرحدوں پہ بسا دو تاکہ سرحد سیکیور ہو جائے، سرحد محفوظ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بستیاں بسانے کے اسباب کیا تھے۔ ایک بستی ہے جو نہ کسی حکمران نے بسائی، عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں تاکہ یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے چھوٹے موٹے، تو ان کی سمجھ میں بھی بات آ جائے کہ بھئی دیکھو، اب میں نے بتلا دیا نا بستیاں شہر کیوں آباد کیے جاتے تھے۔ تو ایک بستی ہے جو نہ بندرگاہ پہ بسائی گئی، نہ تجارتی شاہراہوں پہ بسائی گئی، بلکہ ایک جنگل اور بیابان میں بسا دی گئی۔ اور یہ ایک امتیاز ہے اس بستی کا جس کا نام تمہارے ذہن میں محفوظ ہے۔ اچھا بھائی، دوسرا امتیاز اس بستی کا یہ ہے کہ اسے بسانے والا کوئی حکمران نہیں ہے، اس کا بسانے والا امام معصوم ہے۔ اس نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے اصحاب کا خون دے کر اس بستی کو آباد کیا۔ دماغ میں کربلا تو آ گئی نا۔ اچھا، جب کربلا آ گئی تو ذرا سا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے، زیادہ پریشان نہیں کروں گا، یہ تقریر نہیں ہے، یہ لاؤڈ تھنکنگ ہے۔
یہ جو بستی کربلا کے نام سے بسی، اس بستی کے اوپر سے 14 صدیاں گزر گئی. میں نے کبھی کہا تھا اپنی کسی تقریر میں، اور وہ جملہ بھی تم سنتے جاؤ، اور وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. دیکھو بھائی، 5,500 سال پرانی تہذیب، ٹیکسیلا کی تہذیب جو اسلام آباد کے بیک کے اوپر ہے، 7,500 سال پرانی تہذیب موہنجودارو کی تہذیب جو لاڑکانہ کے قریب ہے کوئی اس کا اثر تمہارے حافظے میں؟ یہ زمانہ بہت غدار ہے، یہ زمانہ کسی کو یاد نہیں رکھتا. اچھا بھائی، تو صدیوں کی پرانی بسی بسائی بستیاں ایسی تباہ ہوئی کہ نہ تاریخ میں ان کا نشان ملتا ہے، نہ حافظے میں ان کا نشان ملتا ہے، نہ دل میں ان کا نشان ملتا ہے. اور ایک بستی تھی جو کل 8 دن کے لیے بسی تھی. 2 محرم کو بسی، 10 محرم کو اجڑ گئی. وہ آج تک قائم ہے یا نہیں؟ اچھا، تو اب یہ جو 1400 سال پہلے کربلا کے نام کی ایک بستی بسائی گئی، تمہیں معلوم ہے کہ ان 14 صدیوں میں 14 مرتبہ اسے تباہ کیا گیا. ایسا ہی ہے. تاریخ کربلا اگر پڑھو تمہیں پتا چلے گا کہ 14 بار اس شہر کو جلا دیا گیا، اس شہر کو لوٹ لیا گیا، اسے مسمار کر دیا گیا، یعنی تہس نہس کر دیا شہر کو. لیکن جب تاریخ میں جانتے ہو کیا دیکھا کہ جب دوبارہ بسی تو پہلے سے زیادہ شاندار اور پہلے سے زیادہ مستحکم تھی. یہ نابینا مفکرین تاریخ کے اس معجزے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب یہ لاؤڈ تھنکنگ تھی. اچھا بھائی، تو اب یہ 14 مرتبہ کیوں تاخت و تاراج کر دی گئی یہ بستی؟ ضد کیا ہے؟ اس بستی سے ضد کیا تھی؟ سوچنے والی بات ہے نا بھائی. ضد یہ ہے کہ اگر یہ بستی آباد رہی تو آزاداری قائم ہوگی. آ گئی نا بات آزادار فاؤنڈیشن تک. اب کیا ضد ہے بھائی؟ یہ چھوٹی سی ایک بستی بسی تھی، چھوٹا سا ایک گاؤں بسا تھا، اس سے بادشاہوں کو کیا قد تھی، حکمرانوں کو کیا ضد تھی، خطرہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ بستی آباد رہی تو آزاداری قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو آزاداری سے ضد کیا؟ کہ بھائی آزاداری ایک آزادار کو صبر اور استقامت کا سبق دیتی ہے. ظالم کے ظلم کے خلاف قیام پر آمادہ کرتی ہے. تو اب ظالم تو پسند نہیں کرے گا کہ یہ بستی آباد رہے. تو اب آزادار کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. آزادار وہ جو پریشانیوں میں صبر پہ قیام کرے اور جو ظالم کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے. دوسرے لفظوں میں عرض کر دوں تاکہ یہ جو نوجوان دانے بھائی بیٹھے میں ان تک یہ میسج پہنچ جائے. بھائی دیکھو، کربلا ہے کوئی شہر اور عراق کا ایک شہر ہے نا. اچھا، تو کل تک کربلا ایک خطے کے ایک شہر کا نام تھا، لیکن آج کربلا کسی شہر کا نام نہیں ہے. کربلا ایک نظریہ زندگی کا نام ہے. کربلا ایک نظریہ زندگی کا نام ہے اور کربلا ایک نظام حیات کا نام ہے، اور جو اس نظام حیات پر عمل پیرا ہو اس کا نام ہے آزادار. تو قابل مبارکباد ہیں آزادار فاؤنڈیشن کے اراکین اور جناب مولانا سید شبیر رضا زیدی دامہ فتح کہ انہوں نے
قوم کے ایک درد کو محسوس کیا، قوم کی ایک ضرورت کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اپنے قدم بڑھائے، ہے نا؟ ایک ہی ایجنڈا ہے ان کا، اور اس ایجنڈے سے یہ باہر نہیں ہے۔ معیشت کا استحکام، عزاداروں کی معیشت کا استحکام۔ اچھا بھائی، تو عزاداروں سے صرف وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو 24 گھنٹے، بھائی عزادار تو ہم بھی ہیں، عزادار آپ بھی ہیں، ہے نا؟ یہ بات تو ہے نا؟ تو اب اسے دنیا داری نہیں سمجھنا۔ اب یہ اتفاق سے بات ذہن میں آ گئی تو میں کہتا ہوں آگے بڑھوں اور شاید یہی پہ بات کو مکمل کر دوں۔ دنیا داری اسے نہ سمجھنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تصادم ہو۔ قرآن نے کہا یعنی معیشت کا استحکام، عزاداروں کی معیشت کا استحکام۔ تو عزاداروں کی معیشت کا استحکام دنیا داری نہیں ہے۔ پہلی بات دنیا کی ڈیفینیشن بتاؤں، چھوٹا سا جملہ قرآن کا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا۔ سنو بھائی، اللہ بول رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے اسے فراموش نہ کرنا۔ قرآن کہ ہم نے جو تمہارا حصہ دنیا میں رکھ دیا ہے اسے فراموش نہ کرنا۔ یہ اللہ بولا، اللہ کے رسول نے آواز دی، من ترک الدنیا لآخرتہ والآخرۃ لدنیا فلیس منا۔ جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے اور دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو استحکام تو لازمی ہے۔ اب یہاں تک آ گئے نا تم؟ جب ایک جملہ اور سنتے جاؤ۔ یہ میں نے اس لیے نا کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، لاؤڈ تھنکنگ ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے وہ تمہاری خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں۔ ایک آیت ہے، سورہ نحل ہے، قرآن مجید کا 16واں سورہ، اور بڑی فیسنیٹنگ آیت ہے۔ واللہ، پڑھے لکھے لوگ صاحبان شعور بیٹھے ہیں، اس لیے یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سننا بھائی، آرام سے اس کا ترجمہ سن لینا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم۔ تو دیکھو اللہ نے سوال کیا ہے، ایک جملہ میرا سنتے جاؤ۔ کہتے ہیں بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جملہ تم بولتے کب ہو؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ خلاف توقع کام کر رہا ہو، یعنی پسندیدہ نہ ہو، ہے نا؟ جب کوئی کام پسندیدہ آپ کی نگاہ میں نہ ہو تو آپ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا خاصا شریف آدمی تھا۔ اب تک نہ سنوا اس کا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں رزق زیادہ مل گیا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ پلٹاتے کیوں نہیں ہیں غریبوں کی طرف؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ جو غریب لوگ ہیں ان تک صاحبان دولت رزق کو پلٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس لیے کہ کسب معاش میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے استعمال میں سب برابر ہے۔ نہیں بھائی، دیکھو بھائی، ایک لفظ ہے اور اس ایک لفظ کی طرف توجہ دلا کر میں تم سے اجازت لے لوں گا۔ بہت عجیب و غریب لفظ ہے، توجہ نہیں کی تم نے، پھر پڑھوں گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم۔ وہ لوگ جن کے پاس دولت زیادہ آ گئی ہے وہ غریبوں کو پلٹاتے کیوں نہیں؟ غریبوں کو دیتے کیوں نہیں؟ پلٹاتے کیوں نہیں؟ یعنی حق ان کا آیا تمہارے پاس۔ آیا تمہارے پاس ہے بھائی، نہیں ملتا، صبر کرتا ہے۔ چڑھ گئے کہ
علی نے کیا عجیب مثال دے دی. اچھا کہنے لگے پھر یا امیر المومنین آپ کا طریقہ کیا ہے؟ میں پوچھتا تو تھا. اب علی نے جواب دیا اور یہ ہے علی کی پالیسی. نہیں، پورے خاندان کی پالیسی. فرمانے لگے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ اذا فقدنا شکرنا، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر. اگر رزق نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر. وَإِذَا وَجَدْنَا آثَرْنَا، اور جب مل جاتا ہے تو اپنے سے زیادہ مستحق تک پہنچا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلمان اس اسپرٹ پہ عمل پیرا ہو جائیں، لیکن جتنی خدمت کر سکیں اپنے برادر دینی کی بہت غنیمت ہے اور کرنی چاہیے اور بہت اچھی بات ہے. اور اب میں نے جب ان کا بروشر پڑھا مشہور ایک صفحے کا، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ یہ فقط عزاداروں کی معیشت کے استحکام پر کام کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک جملہ انہوں نے ہیڈ لائن میں لکھا ہے عزاداروں کی صلاح و فلاح. تو اب صرف معیشت نہ رہی. تو اگر انہیں زمانے کی گردش ناہموار نے مواقع فراہم کیے تو یقیناً یہ اپنے کام کو بڑھا بھی لیں گے انشاءاللہ. اور اب میں اس آخری مرحلے پر، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تعارف کرایا اور بتلایا کہ ان کا مد نظر کیا ہے. تو ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے فنڈ کے لیے ایک بہت حقیر رقم اس لیے نظر کر رہا ہوں کہ یہاں سے آغاز ہو جائے اور یہ اپنے مسائل میں کامیاب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.